شک ان کی ای میلز آپ پروگرام میں پڑھتے ہیں تو ان میں سے ہم چند ای میلز پڑھتے ہیں۔ حضرت یہ انہوں نے لکھا ہے، نام کہا کہ نہ لیں، اور ان کے اپنے بیٹے کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، 2 سال پہلے جادو کے اثرات تھے اس کے اوپر، روحانی علاج کرایا تھا، لیکن اب ڈاکٹرز نے ان کو بہت سخت قسم کی یہ جو نشے والی دوائیاں ہوتی ہیں، سائیکوٹروپک قسم کی، اس کے ان ڈرگز پہ لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں۔ کینیڈا میں رہتی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں، اچھا ذہنی طور پہ وہ بچہ جی بڑا۔ جی، ان کے لیے یا غنیو 21 مرتبہ ان کے کھانے پینے پہ دم کرنا ہے، اور یہی یا غنیو رات سونے سے پہلے 1 چمچ، چھوٹا چمچ لے لیں، اس پہ کلونجی کا تیل، تو کلونجی کے تیل پہ دم کر کے یہ ان کو رات سونے سے پہلے پلا دیا کریں۔ تو یہ 71 ڈیز کرنا ہے، انشاءاللہ ان کی دماغی حالت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا۔ غیب کی باتیں، نیو یارک سے لائیو، اس پروگرام میں آپ کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ ناظرین، کچھ ای میلز لیتے ہیں۔ یہ ای میل ہے، انہوں نے کہا کہ نام نہ لیں، امریکن سٹیزن ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اگر بھائی بہن کو اسپانسر کریں اور وہ امریکہ آ جائیں اور ان کے بچے یہاں آ کے اس ماحول میں گمراہ ہو جائیں اور گناہ کریں، تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ان کی گناہوں کی ذمہ داری ان کے اوپر تو نہیں آئے گی؟ ہاں نہیں، اچھا سوال ہے، لیکن گناہ کی ذمہ داری آپ پہ نہیں آئے گی، آپ نے تو بھلا کیا ہے، یہ ان کی محرومی ہے کہ انہوں نے اس بھلے سے جو ہے وہ گویا کہ ایک برائی کا راستہ نکالا، ان کی اولادیں بگڑی ہیں، تو اس میں آپ نے جو ان کو اسپانسر کیا، ان کو بلایا، تو آپ پر شرعی طور پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ تھا کہ اگر آپ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ اتنا جو ہے آزاد ذہن آدمی ہے، اس کو اگر اسپانسر کیا امریکہ میں آ کر اور آزاد ہو جائے گا، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر ایسے شخص کی آپ کو مدد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کا لوگ جو اسپانسر کرتے ہوئے لحاظ کریں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مغربی ملکوں میں رہنے کے لیے اجازت کی یہی صورت ہے کہ انسان دینی نسبت کو قائم رکھے، اپنے دین کے ساتھ، اپنے اسلامی اقدار کے ساتھ جڑا رہے، پھر ان لوگوں کے لیے رہنا جائز ہے۔ اگر جو یہاں کے بہاؤ کے اندر بہہ جانے والے ہوں، ان کے لیے یہاں رہنا جائز بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو یہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے۔ تو دین کی نسبت سے رہنے کی اجازت ہے، پھر آپ رہ کے اپنے کسب معاش کریں اور اپنے جو بھی ہے زندگی کو سیٹل کریں۔ لیکن اگر ان کے بچے بگڑ گئے ہیں، آپ نے بھلا کیا، تو اس میں شرعاً آپ پر کوئی گناہ نہیں، وہ خود ذمہ دار ہیں۔ تو حضرت، کسی کو اسپانسر کرنے سے پہلے صرف ڈالرز کا ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ آئیں گے اور ڈالر کمائیں گے، یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ آیا یہ ماحول بھی ان کے لیے موزوں ہے کہ موضوع نہیں ہے ہے۔ یا نہیں، بالکل۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، کہہ رہے ہیں نام نہ لیں، ڈاکٹر ہیں یہ، اگلے مہینے ایک بہت ہی مشکل اور اہم ان کا امتحان ہے، اس کے لیے پوچھا ہے کہ کیا پڑھیں یہ، اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا تھا 3 سال پہلے، اور ان کی والدہ اس وقت سے بہت ہی زیادہ ٹینشن میں ہیں، اور اس کے بعد سے ان کو مرگی کے دورے پڑنے لگ گئے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں خوش دیکھنا نہیں چاہتے، بہت حاسد ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عمل بتائیں اور کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ دونوں کام ان کے ہو جائیں۔ تو امتحان کے لیے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یا علیمو یا ناصرو، 150 دفعہ یا علیمو اور 21 دفعہ یا ناصرو فجر اور عصر کے بعد پڑھ کے سینے پہ دم کر لیں اور دعا کیا کریں، بہت مجرب ہے یہ۔ اور دوسرا والدہ کے لیے سورۃ والشمس 7 مرتبہ صبح شام یہ شہد ملے 1 کپ پانی میں دم کریں اور وہ پانی ان کو پلا دیا کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ 71 ڈیز کریں تو مرگی کی جو تکلیف ان کی رفع ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، ایک اور ہے، یہ پہلے بھی ہم اس کا جواب دے چکے ہیں، ان کے خاوند شوگر کے مریض ہیں، ڈائبیٹک ہیں، 36 سال عمر ہے ان کی، اور بہت ساری انہوں نے دعا بھی کی ہے اور دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، روحانی علاج کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے پوچھا کہ اگر رات کو، انہوں نے سنا ہے کہ رات کو اگر بھنڈی کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح اس کا پانی پی لیں تو مفید ہے، تو اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ میرے خاوند مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن بہت چڑچڑے ہو گئے ہیں اور بہت انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا ہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی وہ جی چاہتی ہیں۔ ہاں، تو اس کے لیے کہ جو بھنڈی والا آپ نے جو عمل لکھا ہے، ہاں یہ اچھا عمل ہے، یہ طب نبوی کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ بھنڈی کو جو ہے لمبائی میں 2 پیس کر لیں اس کو، اور اس کو ایک پیالی میں رکھ دیں،
تو اتنا پانی ڈالنے کہ جتنا وہ اس کے اندر ڈوب جائیں. تو ایک بھنڈی کاٹ کے اس کے اندر اس کو رکھ دیں اور پانی اتنا ڈال دیں جتنے وہ ڈوب جائے, اور اس پہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 یہ 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں. رات بھر وہ پڑا رہے, صبح کو جو اس کا پانی جو نچوڑ کے وہ پانی پی لیں نہار منہ, اور اس کے 25 منٹ کے بعد ناشتہ کریں. یہ طب نبوی میں لکھا ہے کہ یہ شوگر کے لیے بہت مجرب عمل ہے, اور ویسے بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. تو اپنے شوہر کے لیے آپ یہ عمل کر سکتی ہیں انشاءاللہ. حضرت جاوید صاحب ہیں ٹورانٹو کینیڈا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا سوال ہے کہ ہم لوگ پہلے میڈل ایسٹ میں تھے تو ہر سال عمرے پہ جاتے تھے. جی جی. تو اس کے بعد جب سے کینیڈا موو ہو گئے ہیں تب سے ہر سال عمرے کی نیت کرتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, اور 10 سال ہو گئے ہیں. جی جی. تو اب یہ جاننا تھا گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے, اور کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیجیے جس سے عمرے پہ جا سکیں. جی بہت بہت شکریہ. ہاں, اس کے لیے ایسا ہے کہ آپ یا مغرب کے بعد یا مسبب الاسباب یہ ذکر آپ نے 101 دفعہ کرنا ہے, اول آخر 11 دفعہ درود شریف. تو یہ پڑھ کے آپ دعا کریں, انشاءاللہ عمرے پہ حرمین شریفین میں حاضری کی توفیق ہو جائے گی. باقی یہ بات صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے یہ رکاوٹ آ رہی ہو, بلاوا نہ آ رہا ہو, یا یہ کہ یہاں کی مصروفیت ہے انسان. تو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے بعد توبہ استغفار کرتے رہیں کہ اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائیں, اور درود شریف کی کثرت رکھیں تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی حاضری کی توفیق ہو جائے. آپ یہ عمل کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا حضرت, عمرے کے بارے میں ذرا فرما دیجئے. جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے وہاں تھے مڈل ایسٹ میں, بہت عمرے انہوں نے کر لیے, جی اب عمرے پہ نہیں جا پا رہے. ظاہر ہے دل تو کرتا ہے ہر ایک کا, لیکن اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں کہ اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہے اور پھر اگر موقع نہیں مل رہا تو عمرہ فرض تو نہیں ہے نا. نہیں. تو ایسے لوگ جو خواہ پریشان ہیں کہ جی نہیں جا پا رہے جی اور انہوں عمرہ کر چکے ہیں, جی جی حالانکہ حج کے بارے میں زیادہ پریشانی ہونی چاہیے کیونکہ حج تو فرض ہے. فرض ہے بالکل. جی کال لیتے ہیں. بشرا ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں آپ سے 2 اپنے مسئلے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. میرے فادر ان لا ہیں, ان کی ایج 75 ایئرس ہے. جی جی. ان کو کچھ عرصے سے الزائمر کی ارلی اسٹیج اسٹارٹ ہو گئی ہے. وہ باتیں بھول جاتے ہیں اور ان کو اپنا سر بہت ہیوی فیل ہوتا ہے اور بہت بے چینی رہتی ہے. پلیز آپ ان کے لیے کوئی دعا بتائیں. جی جی. دوسری بات میں اپنے بیٹے کے لیے کرنا چاہتی ہوں. اس کی عمر 17 ماہ ہے اور اس کو وہ جو بھی کھاتا ہے اس کے جسم پہ ہائز بن جاتے ہیں, اور ان ہائز میں سے اکثر پانی بھی رسنے لگتا ہے. تو بہت اس کے ٹیسٹ کروائے ہیں, پتہ چلا ہے کہ اس کو آلموسٹ ایوری فوڈ سے الرجی ہے. تو بہت ہم اس کے لیے پریشان ہیں. پلیز دونوں مسئلے ہمارے لیے کافی تکلیف دہ ہیں, تو ہماری رہنمائی فرمائیں. جی جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ اپنے شوہر کے لیے جو وہ چیزیں بھول جاتے ہیں, اس کے والد ان کے والد جو ہے وہ چیزیں بھول جاتے ہیں, ان کے لیے سورۃ اعلیٰ کی آیت سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ, یہ آپ 17 دفعہ پڑھ کے ان کے کھانے پینے پہ دم کر دیا کریں. صبح اور شام 2 ٹائم کرنا ہے, تو انشاءاللہ ان کی یادداشت اچھی ہو جائے گی. اور باقی بیٹے کے لیے آپ ایسا کریں, سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے 108 تک, یہ 3 آیتیں جو ہے وہ آپ نے پیاز کے ایک چھلکے پہ ٹکڑے پہ دم کرنا ہے, اور دم کر کے وہ اس کے بدن پہ ملنا ہے جہاں پر یہ حصہ متاثر ہوتا ہے خارج سے. تو یہ روزانہ یہ عمل کرتے رہنا ہے. تو یہ تقریباً 41 دن یہ بیٹے کا عمل کرنا ہے, اور جو والد کے لیے 71 ڈیز عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے گا. اچھا حضرت, یہ انہوں نے کہا کہ الرجی, جی تو جتنے الرجی کے مریض ہیں وہ سب یہ کر سکتے جی ہیں, وہ کر یہ سکتے والا ہیں. عمل کر بہت سکتے بہت ہیں. اچھا ہے, بہت مجرب ہے. اچھا حضرت, ایک بریک کا وقت ہوا ہے تو ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں, اور آپ کو بھی بہت بہت دوبارہ خوش آمدید. ناظرین ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجئے 1866-419-7284. اگرچہ آپ اسکرین پہ نمبر دیکھتے ہیں, لیکن ہمارے وہ ناظرین جو بصیرت کی نعمت سے محروم ہیں ان کے لیے ایک دفعہ پھر نمبر میں دہرا دیتا ہوں 1866-419-7284. اچھا حضرت, ایک ای میل ہے خواب کے بارے میں. ان کی 20 سال عمر ہے. کہتی ہیں کہ 1 سال پہلے ان کے والد کے چچا نے اپنے بیٹے کے لیے ان کا ہاتھ مانگا تھا. انہوں نے استخارہ کیا 3 دفعہ. پہلی خواب میں دیکھا کہ بہت تیز بارش ہے
اور اندھیرا ہے، ڈارک ہے، اور انہوں نے سوچا ان کے اپنے مطابق کہ یہ اچھا اشارہ نہ تھا۔ دوسری دفعہ استخارہ کیا، خواب میں کچھ نہیں دیکھا۔ تیسری دفعہ دیکھا کہ ایک نرسنگ ہوم میں ہیں اور بوڑھے لوگ وہاں بہت سارے ہیں، کمرے میں سفید ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، یہ وہاں چل پھر رہی ہیں، اور ایک کونے میں ایک بوڑھی عورت انہیں ڈرا رہی ہے۔ یہ پوچھ رہی ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی استخارے کے بارے میں۔ جی، آپ کی اس خوابوں کے مطابق تو یہ رشتہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نبھانی ہوگا، ذہنی امانگی میں پرابلمز پیش آئیں گے، اس لیے اگر انکار ممکن ہو تو اس رشتے سے انکار کر دیں، اور اگر انکار کرنے سے خاندانی طور پہ مسائل پیش آ رہے ہیں تو اس صورت میں حسب توفیق صدقہ نکال دیں، گوشت کا صدقہ دے دیں، کوئی جو ہے جانور ذبح کر دیں اللہ کے راستے میں، اور اس کے بعد بسم اللہ کر کے اس کو کر لیں رشتے کو، اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن ویسے خوابوں کے اعتبار سے یہ رشتہ آپ کا اچھا نہیں ہے۔ اچھا حضرت، کال لیتے ہیں، بشرا ہیں یا یاسمین ہیں؟ جی السلام علیکم یاسمین۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے پچھلے پروگراموں میں کمر کے درد کے لیے کوئی دعا بتائی تھی، تو وہ میرے سے مس ہو گیا اور میں نے بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی لیکن نہیں ملا، تو میں چاہتی تھی کہ اگر وہ بتا دیں مجھے دوبارہ۔ پہلا یہ سوال ہے۔ جی دوسرا یہ کہ اسی پروگرام میں موٹی لڑکیاں جو ہو جاتی ہیں ان کے لیے شہد کے پانی میں کوئی دوا پھونک کر پینے کا بتایا تھا، تو وہ بھی مجھے چاہیے۔ جی بہت اور بہت شکریہ۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میری امی 22 دن سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ابھی تک وہ صحتیاب پوری طریقے سے نہیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ واپس نہیں آ رہی ہیں، اور ان کا کڈنی بھی ہے جو دن بدن خراب ہو رہا ہے۔ اگر کوئی دعا ان کے لیے ہو تو میں جی انشاءاللہ ضرور، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی حضرت۔ ہاں، وہ موٹاپے کے لیے اللہ الہ ربن، اللہ الہ ربن، یہ شہد ملے، 1 کپ پانی پہ دم کرنا ہے، صبح کو گرم کر لینا ہے، اور وہ دم کر کے 21 مرتبہ دم کرنا ہے اور وہ پی لینا ہے۔ اس سے انشاءاللہ موٹاپا کم ہوگا، اور یہ بہت مجرب ہے۔ اور باقی والدہ کے لیے آیت کریمہ 41 مرتبہ صبح شام آپ ان پہ دم کریں، ان کی دوائیں ہیں، جو چیزیں ہیں، پانی وانی، اس پہ دم کر کے ان کو پلاتی رہیں، انشاءاللہ وہ صحتیاب ہو کے جلدی گھر واپس آ جائیں گی۔ اچھا حضرت، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کمر کے درد کے بارے میں آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا جو ان سے مس ہو گیا، تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ دوبارہ کمر کے درد کے لیے کلونجی کا تیل میں نے بتایا تھا کہ کلونجی کے تیل پر جو سر لقمان 3 مرتبہ دم کر لیں، اور دم کر کے وہ اس کی مالش کریں، اور یہ آپ 41 دن کر لیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی، صحت ہو جائے گی۔ اچھا جی، کال لیتے ہیں، عروج ہیں پینسلوینیا سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عروج ہے اور میں فلڈلفیا پینسلوینیا سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں نے آپ سے ڈپریشن کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ڈپریشن کا روحانی علاج کیا ہے، کیونکہ اس کے لیے میڈیسنس میں لیتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کا روحانی طریقے سے علاج ہو سکے۔ جی اور دوسرا کویشچن ہے الرجیز کے بارے میں۔ جی مجھے بہت زبردست سیزنل الرجیز ہوتی ہیں، جس کے لیے نیزل اسپرے، میڈیسن، اور کسی دن میڈیسن نہ لوں تو بہت برا حال ہوتا ہے، اور میڈیسن اگر لوں تو ڈراؤزینس، نیند کی آتی رہتی ہے۔ جی یہ پوچھنا ہے۔ اور تیسرا، نماز کی پابندی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے کہ نماز پابندی سے ادا کر سکوں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا حضرت، ڈپریشن کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے۔ ڈپریشن ایک بہت ہی تکلیف دہ مرض ہے، اور بہت سارے لوگ آج کل خاص طور پہ موجودہ حالات کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہیں، تو اس کے بارے میں فرما دیجیے۔ اور دوسرا جو انہوں نے پوچھا ہے الرجیز، وہ تو آپ نے پہلے بھی فرما دیا تھا، اور تیسرا نماز کی پابندی۔ ڈپریشن کے بارے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ یاسین، سادہ سورہ یاسین پڑھ لیں، اگر 7 مبین کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو دی بیسٹ، تو وہ آپ 1 کپ پانی پہ دم کر کے روزانہ پانی پی لیں، یا بوتل میں دم کر کے رکھ لیں، دن بھر وہی پانی پیتے رہیں، تو ڈپریشن کے لیے بہت مجرب ہے۔ تو سر الرجی کے لیے میں نے بتایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے 108 تک، یہ 3 آیتیں جو ہے یہ 11 مرتبہ آپ جو ہے وہ زیتون کے تیل پہ دم کریں رات میں، اور وہ پانی ایک جو چمچ جو ہے تیل کا وہ پی لیا کریں، اس سے انشاءاللہ جسم اندرونی بیرونی الرجی میں آپ کو فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا۔ اچھا حضرت، یہ ٹورانٹو سے ای میل ہے، کہہ رہے ہیں کہ نام نہ لیں، کافی عرصے سے ایک مخصوص فیملی کے بارے میں خواب دیکھ رہی ہیں۔ اس خواب میں، اور جو فیملی ہے ان کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں،
خواہ میں دیکھتی ہیں کہ وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کا راستہ بلاک کرتے ہیں، گاڑی میں بٹھاتے